السلام علیکم، میں نور اللہ عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی مصیبت، ایک نئی افتاد آ کر کے عوام پاکستان کا صبر آزماتی ہے، اور کچھ یوں آزماتی ہے کہ الامان الحفیظ۔ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں آزمائشیں صرف عوام کے لیے ہیں، اور جتنی آسائشیں ہیں وہ سب اشرافیہ کے لیے، یعنی ان کے لیے بھی جو اپنے آپ کو منتخب سمجھنے کے دعوے دار ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ منتخب نہیں ہیں، ہوں گے سانوں کی، لیکن پرابلم ہے کہ عوام کی حالت نہ کل بدلی تھی اور نہ آج بدلی ہے۔ ہر دوسرے دن عوام کو ایک نیا ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے۔ ٹیکے کے موجد ہیں جناب ڈاکٹر علی پرویز ملک صاحب۔ ڈاکٹر ان کے میرے خیال ہے محلے میں بھی کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ میری محبت ہے ان سے، جس کی وجہ سے میں ان کو ڈاکٹر کا لفظ آج پہلی مرتبہ نیشنل میڈیا پہ دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر اس لیے کہ یہ نت نئی ایجادات بھی فرماتے ہیں، جیسے انہوں نے کاربن سپورٹ لیوی نام کی ایک نئی ٹرمنالوجی، ایک نیا ہتھیار اپنے ترکش سے نکال کر کے اور پھر نشانہ تاک کر کے عوام پاکستان کے میدوں پر مارا۔ اس کے بعد پھر یہ عوام پاکستان کی مدحت کرتے ہوئے بھی دکھائی دیے کہ شاباش شاباش، بڑا اچھا بچہ ہے، خاموشی سے انجیکشن لگواتا ہے، روتا بھی نہیں ہے پاپا کی گود میں۔ اور عوام پاکستان کو میں سلام تحسین پیش کرتا ہوں ثم الحمدللہ کہ ہر گزرتے دن وہ ایک نیا چورن لے کر کے اور پھر دوبارہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ علی پرویز ملک کو ان کے حال پہ رحم آ جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر میں جیسے ہی سوال داغوں گا تو آپ انشاءاللہ تعالی جان لیں گے کہ یہ پیٹرول کا بحران نہ علی پرویز ملک کا دیا ہوا ہے، نہ اس کا کسی اور فیکٹر سے تعلق ہے۔ یہ در حقیقت میری ایک گھڑی ہوئی اختراع ہے، میری اس جمہوری منتخب حکومت کے خلاف ایک ایسی بین الاقوامی سازش ہے جس کی انٹرنیشنل فنڈنگ ہے، اور میں دیدہ و دانستہ یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں عوام پاکستان کو ورغلا سکوں، اب چاہے اس بات کا کوئی اس ملک میں ایک آدمی بھی گواہ نہ ہو۔ شواہد تو ظاہر ہے ضرورت کے مطابق یہاں پیدا کر ہی لیے جاتے ہیں، شواہد پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن اب یہ جو مصیبت کھڑی ہوئی ہے، کل علی پرویز ملک صاحب نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ پیٹرول پمپ مالکان کو جھانسا دے کر کے، اور وہ جو اپنے طور پر انہوں نے ہڑتال کال آف کروائی تھی، میں یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے نہایت اطمینان محسوس کرتا ہوں کہ آج کراچی شہر میں ایک بہت بڑی تعداد پیٹرول پمپس کی بند تھی، کلوجر پہ تھی، آلدو ٹیلی ویژن پہ علی پرویز ملک صاحب آ کر کے اور بڑی خوبصورت باتیں، بڑی الجھی ہوئی لچھے دار گفتگو فرما کر کے اور سب کچھ کام اتار کر کے چلے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آج پیٹرول ڈھونڈنے والے پیٹرول ڈھونڈتے ہی رہ گئے۔ اب آئل ٹینکر والوں نے، کانٹریکٹرز نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے۔ کل یہ خبر ملی تھی کہ وزیر پیٹرولیم کی یقین دہانی پر پیٹرول پمپوں کی ہڑتال 2 ہفتوں کے لیے مؤخر، جبکہ ہڑتال مؤخر نہیں ہوئی۔ آج جب میں بات کر رہا ہوں تو پیٹرول پمپس کسی بیوہ کی اجاڑ مانگ کی طرح خالی پڑے ہوئے تھے۔ حکومت کو 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا ہے پاکستان آئل ٹینکرز اور کانٹریکٹرز نے۔ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے، مطالبات کیسے نہیں تسلیم کریں گے؟ جھک مار کے کریں گے۔ پیٹرول پمپ اونر مطالبات کے لیے بات کرتے ہیں حکومت سے، تو حکومت تھوڑا سا جو خود کما رہی ہے تھوڑا سا ان کو بھی دے دیتی ہے۔ حکومت تو سریعاً فائدے میں، حکومت 100% فائدے میں ہے۔ اگر نقصان میں اس ملک میں 78 سالوں میں کوئی ہے تو وہ ہے جس کا یہ انگوٹھا استعمال ہوتا ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، میں نے یہ گناہ ایک دفعہ کیا تھا اور اس کے بعد میں اس سے تائب ہو گیا۔ نہ میں دیتا ہوں نہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ اب اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو بہت خوبصورت خبریں میرے پاس موجود ہیں۔ پرسوں، آج تیسرے دن دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پیپلز پارٹی کے ایک موصوف میرے پروگرام میں اپیئر ہو کر کے، اور انہوں نے نہایت دھڑلے سے مونچھوں کو تاؤ دے کر کے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو کم بھی ہوتی ہیں، جبکہ میں نے یہ پوچھا تھا بھائی بڑھاتے ہو 5 روپے اور 10 روپے اور کم کرتے ہو 35 پیسے، تو میں وہی سمجھ رکھا ہے جو میں نہیں کہہ سکتا۔ سمجھ میں سب کو سب آتی ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ اس دور کی خوبصورتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کہیں، خدا واحد کی قسم سب کو سب سمجھ میں آ رہا ہے۔
35 پیسے کم کر کے وزیر اعظم پاکستان کے کلیجے پہ جو پتھر رکھا ہوا تھا، وہ یاد ہے وہ بڑا والا پتھر جو ہم نے دکھایا بھی تھا آپ کو، وہ وزیر اعظم نے تھوڑا سا سرکا کر کے 35 پیسے کا ریلیف دیا. اور اس کے بعد خبر کیا چلی ہے 24 گھنٹوں پہلے کہ کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی کفایت شعاری کو برقرار رکھا جائے گا، بیرون ملک علاج نہیں کروایا جائے گا. اب اس پہ اگر بات کروں گا تو پھر بہت دور تک چلے جاؤں گا. لال دوائی کے پیسے جیب میں نہ ہو، آپ الیکشن لڑ کر کے اسمبلی میں پہنچ جائیں، 1 کروڑ روپے، میں نام نہیں لیتا، ایک بڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اس حکومت نے ان کے لیے 1.5 کروڑ روپے امریکہ میں علاج کرانے کے لیے دیے تھے. وہ علاج کرا کے واپس بھی آئے، اللہ کرے ان کو کامل شفا مل جائے. کیوں جھوٹ بولتے ہو یار؟ کل ہمیں وہاں سنائی دے رہا تھا کہ میں شہباز شریف سے کہوں گا مجھے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنا دیں. میں آپ کو تجویز دیتا ہوں سر، اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں یا گھر کے دروازے پہ آپ وزیر اعظم کی نیم پلیٹ لگا لیں. اس سے یہ کہ آپ کو بھی کھیلنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا اور ہماری بھی دل پشوری ہوتی رہے گی، کیونکہ پہلے والا وزیر اعظم ہی نہیں سنبھل رہا ہے یہاں. تو اس ملک کا وزیر اعظم، مجھے ابھی میرے مہمانوں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اس ملک کے وزیر اعظم ہمارے اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب. اور میں اس حد تک ان سے بدگمان ہوں انورٹڈ کاماز میں کہ میں انہیں منتخب وزیر اعظم مانتا ہوں، لیکن میرے منتخب وزیر اعظم کو ایک دن بھی توفیق نہیں ہوئی کہ علی پرویز ملک کی ایکسپلینیشن کال لے لیں. کیا پتا اس ملک میں کوئی ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، کیا پتا کسی کے پاس کوئی ایسا گیدڑ سنگھی ہو کہ جو خلیج کے ملک کی چورن بیچ کر کے اور ہر دوسرے دن پیٹرولیم لیوی، ابھی کہہ رہے پیٹرولیم لیوی 1700 ارب پہ لے جاؤں گا. تو بھائی ہمارا گھر ہی بکوا دو ایک دفعہ میں. جب بات کریں سوال کریں گے تو کہتے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ. یار کوئی سخت جملہ میرے منہ سے نکل جائے گا یوٹیوب چینل سمجھ کر کے. ڈونلڈ ٹرمپ فی النار جہنم ہو گیا. ایران کا میٹر ابھی چھوڑ دیجئے آپ، ہم پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں، علی پرویز ملک کا حال یہ ہے کہ کل ایک ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کر کے وہ فرما رہے تھے کہ جی ہم نے جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کے لیے 1700 ارب کا ٹارگٹ رکھا ہے. تو ان سے ایک اینکر نے پوچھا آپ ایف بی آر کی نالائقی لیوی سے پوری کر رہے ہیں، یہ کوئی وضاحت نہیں. پھر لوگوں سے کہیں کہ 12 ارب روپے کے جہاز نہ خریدیں. ابھی آپ نے 1.8 ارب روپے بیوروکریسی کے لیے اسپیشل الاؤنس منظور کیا ہے. بیوروکریٹس کو کس بات کا انعام دے رہے ہیں؟ تو وہ ادھر ادھر دیکھنے میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نوکری تیل ہو جائے گی 2 منٹ میں. بیوروکریٹس کے بارے میں اگر ذرا سی بھی بات کی تو ان کی اپنی منسٹری خطرے میں پڑ جائے گی. یہاں وزیر ادھر ادھر ہو جاتا ہے، بیوروکریٹس کے گریبان پہ کون ہاتھ ڈالے گا؟ میں 500 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایف بی آر کی اس بلڈنگ کو گرا کر کے یہاں بچوں کے کھیلنے کا اگر پارک بنا دیا جائے تو کم از کم اس ملک میں اتنا تو ہوگا کہ بچوں کو ایک عدد پارک میسر آ جائے گا. اور 90% یہ رشوت خور جب بے روزگار ہوں گے تو کم از کم شاید رزق حلال کی طرف ان کی توجہ بھی جائے. بات بڑی سخت ہے لیکن اوپن ہے، بالکل سیدھی، ہر فورم پہ اس کو دہرانے کا میں جذبہ رکھتا ہوں اس ایک وقت میں جب میں بات کر رہا ہوں. آپ سے اگر ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی تو آپ کیا جھک مارنے کے لیے حکومت میں آئے؟ آپ باتیں تو بڑی بڑی کر رہے تھے کہ ہم نے سیاست قربان کر دی ریاست کو بچانے کے لیے. ریاست میں سے عوام کو مائنس کر کے مجھے بتاؤ اس ملک میں کوئی ایک آدمی ہے؟ عوام کو مائنس کر کے ریاست کہاں ہوتی ہے؟ عدلیہ، مقننہ، اس کے بعد عوام کدھر ہیں؟ عوام پاکستان کدھر ہے؟ میڈیا، پھر عوام. یہی اسی طرح کی کچھ دل پشوریوں کے لیے، اسی طرح کی کچھ لال گلابی خبروں کے لیے ہم نے اپنے معزز مہمانوں کو اسٹوڈیو میں دعوت کلام دینی ہے. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں متمکن ہے جناب علی اکبر گجر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور اب تو ہمارے پرماننٹ کلائنٹ بھی ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے ایم پی اے ہیں، سندھ کے فعال رکن ہیں محمد اویس صاحب، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بس ہمیں ابھی کسی ایک وقت میں جوائن ہی کر لیں گے. میرے سامنے ہی ہے، میں آپ کو ذرا باتوں میں لگا کر کے اور ذرا کیمرہ ڈائیورٹ کرتا ہوں. آپ بھی یوں سمجھیے گا کہ میں نے کچھ کہا نہیں اور آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آیا. سر کیسے ہیں؟ شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. اچھا، جو میں نے کہا آپ یوں سمجھیے کہ میں نے نہیں کہا. جنرل نالج کا کھیل کھیلتے ہیں. علی پرویز ملک ہی کیوں؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ میں وزیر نہیں بن سکتا؟ بالکل گناہ کیا. مطلب سیکھنے کا کام وہ بھی کر رہے تھے، سیکھنے کا کام بوزدار بھی کر رہا تھا، میں بھی سیکھ جاؤں گا. نہیں، آپ کیوں، آپ نے تو خود ہی جرم قبول کر لیا ہے
کہ آپ نے ایک گناہ کیا ہے، ایک دفعہ ووٹ ڈالا ہے اور دوبارہ آپ نے ووٹ ہی نہیں ڈالا ایک دفعہ تو اس نے جمہوریت کو نقصان تو سب سے بڑا آپ نے دیا ہے. کیوں آپ نے اپنا ووٹ کیوں نہیں ڈالا؟ اگر ڈالتے تو یہ چیزیں اور بہتر ہو جاتی انشاءاللہ. ہو جاتی. پھر آپ آئیں تو یہ 24 کروڑ جو ڈال رہے ہیں اس سے تو بہتر آپ الیکشن لڑیں، آئیں وہاں پہ میں آپ کو بھی ہاں الیکشن لڑ کے آئیں، نمائندگی کریں اور جا کے منسٹر بنے وہاں پہ. ہم آپ کو ویلکم کہیں گے. ہم آپ کو میں خاصا پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھا لکھا تو ویژن ہوں آپ لیکن کے اس ملک پاس میں پڑھے لکھوں کے ساتھ جو ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا. دور اندیشی آپ کے پاس ہے، ساری چیزوں کو ٹھیک مینج کر سکتے ہیں، آپ کو نالج دیا اللہ نے. تو آئیں، ویلکم آپ کو. آپ الیکشن لڑ کے منسٹر ایم این اے بنے اور آپ کو ہم وفاق میں پیٹرولیم کی منسٹری آپ کو دیں گے. آئیں، بسم اللہ، ویلکم. اس ملک میں میرے جیسے آدمیوں کو کسی جگہ برداشت کیا جائے گا؟ اس ملک نے تو سب کچھ دیا ہے ہمیں، آج اس قابل بنایا ہے کہ آج آپ اتنے دھڑلے سے بیٹھے ہوئے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو جس طرح سے لوگوں کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، لوگوں کی چیزیں نکال رہے ہیں. کوئی دنیا میں کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ اس ملک نے آپ کو کیا نہیں دیا؟ میں نے جواب نہیں دینا آپ نے، میں آپ کو بتا دوں. آپ نے اس ملک کی بات کی، اس ملک نے آپ کو کیا نہیں دیا؟ آپ کو اتنی بڑی شخصیت بنا دیا، آپ کو اتنی بڑی پہچان دی، آپ کو عزت دی، مقام دیا، پوری دنیا میں آپ فیمس ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں. اور ملک کیا دے گا؟ جب اس ملک کی تعریف کرتا ہوں نا، اچھا میں ہمیں ہمارے اوپر بات کریں، آپ پولیٹیکل پارٹی پہ کریں لیکن ملک پہ بات نہیں کریں. یہ پاکستان ہماری ماں ہے، اس نے سب کچھ دیا ہے. پلیز آپ جہاں لے گئے وہاں جا نہیں سکتی بات. اوکے، نہیں جانی چاہیے، آپ کریں بات. نہیں جانی نہیں چاہیے، لے جائیں. ملک کا نہیں، ملک کا کوئی قصور ہمارا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے، دوسرے لوگوں کا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی بات نہیں ہو سکتی. ملک کو افراد کیا نہیں دیا ہمیں کیا نہیں دیا اس ملک نے؟ مجھے آپ بتائیں تو صحیح نا، آپ کون سے کیا چیز جو ہمیں نہیں دی؟ اس ملک نے پوری دنیا کائنات میں آج آپ کو کیا کون سے عزت مقام نہیں دیا؟ آج آپ پوری دنیا میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ پوری دنیا میں ایک ارب 40 کروڑ لوگوں آپ نے 4 گھنٹوں میں پوری دنیا کو آپ کو ہلا کے رکھ دیا، پوری دنیا میں سیدھا کر کے رکھ دیا. آپ کہتے ہیں ملک نے ہمیں. سر میں ملک کی تعریف کرتا ہوں نا تو بغیر کسی طمع، بغیر کسی حرص، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی وزارت، بغیر کسی خوشامد سے کرتا ہوں. اب ایک منٹ، نو، اب میں بولوں گا اور آپ سنیں گے. میں بات کریں گے آپ نے کیسے نہیں دیا؟ ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں سب کچھ دیا، اس ملک نے کیا ہے. یار ایسی کیسی بات کر رہے ہیں سر؟ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میں جب ملک کی تعریف کرتا ہوں نا تو اس میں پیچھے نہ کوئی طمع ہوتی ہے، نہ ہرص ہوتی ہے، نہ ہوس ہوتی ہے، نہ لالچ ہوتی ہے، نہ خوشامد کا کوئی جذبہ ہوتا ہے. میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں پیدائشی اصیل قسم کا پاکستانی ہوں. الحمدللہ. پورا پاکستان، سارے پاکستان. جی سر ایک منٹ نا، آپ کی ہو گئی، اب میری شروع ہوگی. ٹھیک ہے، میرے بچے 14 اگست 13 اگست 14 اگست اور 15 اگست کو 15 کو چھوڑ دیں، 13 14 15 کو بھی مناتے ہیں پاکستان کا دن، ایسی کی تیسی انڈیا کی. کیا ہو گیا؟ 15 کو بھی مناتا ہوں میں 15 کو بھی مناتا ہوں بھائی. 15 کو میں اس لیے مناتا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کہ دیکھو ہم اس لعنت زدہ ملک سے نکل کر کے ایک ایسی جگہ آ گئے تھے جہاں ہماری مسجد کے باہر کوئی کا سر کٹا ہوا نہیں پھینک سکتا، جہاں گائے کاٹنے پہ کوئی ہم مائی کا لال ہم سے سوال نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک. تو 15 اگست کو منانا زیادہ ضروری ہے. اب آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلے. میرا خیال ہے ناظرین، میں یہ تقریر کروں گا تو ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی ناراض ہو جائیں گے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں کیونکہ کھانا کمانا بہت ضروری ہے، اس کے بعد دوسرا مہمان بھی ہمارے ساتھ آئے گا. ویلکم بیک ناظرین. پانی میں نے پی لیا ہے، حواس قابو میں. اب ایسا ہے کہ دوسرے مہمان بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہوں گے. محمد اویس صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، فل ایم پی ہیں. سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. حضور والا ہم بات کر رہے تھے، بلکہ ہمارا تقریباً جھگڑا ہی ہو رہا تھا، مشکل سے رکا ہے، کہ اب بڑی مشکل سے رکا ہے، اب دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. کہ عوام پاکستان کو کیا ملا؟ پارلیمنٹیرینز کو تو کچھ نہ کچھ ملتا ہی رہتا ہے. حضور والا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام پر جو استحصال ہو رہا ہے، اور دوسرے دن پیٹرولیم کی پرائزز بڑھتی تھیں، عوام مشکل میں تھی، لیکن اب تو ایک نیا فارمولا اپلائی کیا گیا اور وہ یہ کہ روزانہ قیمتوں کا تعین ہوتا ہے. کل بھی جو ہے وہ 6 روپے قیمت جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. اچھا، بڑھانے میں تو اتنی چابک دستی دکھائی جاتی ہے کہ مطلب کوئی بڑی سے بڑی قوت بھی پناہ مانگے، لیکن جب کم کرنا ہوتا ہے تو موت پڑ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اوہ مطلب اب تو اپنے گھر سے ہی جائے گا. تو کبھی 35 پیسے ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فریز کر دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ سب آپ کے دور کا خاصہ ہے، لیکن اس دور میں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا. ادھر کریں. آپ کو قدر تو آئی ہمارے دور کی؟ نہیں، مجھے بالکل اس حوالے سے نہیں ہے. نہیں، آپ کے الفاظ میں قدر آ گئی. اس ٹائم پہ ایک ہی بات ہوتی تھی حکومتی جماعت کی طرف سے کہ نا تجربے کار لوگوں کو لا کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ ہوتا تھا. اچھا جی، اب آگے ہیں ماشاءاللہ تجربے کار لوگ. یہ رات کو جو ہے 12 بجے سوئی پہ سوئی چڑھتی ہے ادھر
पैसे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है वो 120 रुपये है आज की जो डेट है उस पे। पेट्रोल पंप मालिकान जो हैं उनका जो प्रॉफिट या कमीशन है वो 8 रुपये है। ये मुश्किल हालात हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है। मुश्किल हालात के अंदर हम अपनी आवाम के साथ खड़े हो ना। ये तो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है कि शिपमेंट आप रात को ऑर्डर देते हैं 12 बजे और सुबह आपके पास पहुंच जाती है और हम रेट बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है ना। आप जितना रिलीफ दे सकते हैं अपनी आवाम को उतना रिलीफ तो दें। तो वो पार्लियामेंट में बैठी हुई जो आवाम है उनको रिलीफ दे रहे हैं ना, नहीं, बाहर वाली आवाम को बात दे देंगे। पार्लियामेंट में जो बैठी हुई आवाम है उनको रिलीफ वाली बात, देखें मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, उनको तो आप छोड़ देना। पार्लियामेंट जो है इस टाइम पे डमी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट डमी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है, पार्लियामेंट की इस टाइम पे कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इशारों के ऊपर मुल्क चल रहा है। अब आप मुझे ये बात बताएं, गरीब अभी ये इतना ट्रैफिक जाम है, मुझे आपके पास पहुंचने में देर हो गई है। 12 बजे पेट्रोल पंप खुलने ना, स्ट्राइक ख़त्म होगी उनकी, लोगों ने लाइन अभी से लगा दी है, लोग परेशान हैं, लोगों ने काम पे जाना है। ट्रक मज़दा वाले डीजल डलवाएंगे, उन्होंने अपने बच्चों की रोज़ी रोटी करनी है, किसी ने सब्जी मंडी जाना है, कंटेनर सारे लाइनों से लगे हुए हैं। उनका क्या, जिनको एम्बुलेंस पकड़नी है, जिनको मरीजों को लेकर के, ठीक है, रोड पूरे जाम पड़े हुए हैं। सोचना पड़ेगा कि हमने इस मुल्क को किस तरीके के साथ चलाना है, हमने कुछ हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पता है जिस तरीके के साथ पार्लियामेंट में ला के बिठा दिया गया है, आवाम जाए भाड़ में, जो मर्जी हो, हम दोबारा इसी तरीके के साथ पार्लियामेंट में आके बैठ जाएंगे, आवाम से हमारा क्या लेना देना है। इसके ऊपर सीरियस सोचना पड़ेगा। आप ये कराची के हालात देख लें, स्नैचिंग देख लें, बच्चों के अगवा देख लें, बच्चियाँ अगवा देख लें, शमसी से, शाह फैसल से, आपके सामने। कराची के ऊपर जब बात करते हैं तो फिर वो तो सीधा सीधा ये कह दिया जाता है कि 18वीं तरमीम जिंदाबाद। कराची पे भी कोशिश करेंगे कि जवाब दे दूं मैं इस पे थोड़ी सी। अरे सर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप सुनाइए, हम सुनेंगे। आइए आ जाएं पहले। नहीं आप पहले से मैं आपको बताऊं, देखिए बात आपने जो कही है बात ठीक है। महंगाई होती तो लोगों को परेशानी होती है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। उसको समझना ज़रूरी है, लोगों को समझाना ज़रूरी है। जो आपने पहले भी फरमाया अपने इंट्रो में कि देखें ये इंटरनेशनल साजिश के तहत मार्ग हक के बाद जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, जो कुछ हो रहा है, अब वो भी एक इसका पार्ट है। वहाँ पे ये इसराइल और अमेरिकन जो साजिश चल रही थी, इमरान जंग जो थी, खलीज में जो जंग मुसलत की गई है वहाँ पे, उसकी वजूहात की वजह से ये सारा मामला डिस्टर्ब हुआ है। पेट्रोल के डीजल के जो हमारे ऑयल वहाँ से जो आता था, तो वहाँ पे उनको आने में सब जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हमें कोई शौक़ नहीं है कि भाई हम इनको इल्ज़ाम लगाएं कि ये वो तजर्बाकार नहीं थे और हम तजर्बाकार हैं। लेकिन ये फैक्ट्स को हमें मानना पड़ेगा कि इन हालात को तो हमें समझना होगा कि किस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हमने जवाब दीजिए कि क्या 24 घंटे के अंदर ऑयल टैंकर यहाँ आ जाता है? देखिए मैं अर्ज करूँ और कीमत कम करते हुए क्यों हो नानी अम्मा, आप समझ रहे हो ना, मैं नहीं कह रहा, उनकी हयात। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई हमने लोग रियासत को चलाना है, मुल्क को चलाना है, किसी न किसी जगह पे जो उनके टैक्सेस हैं, लेवी है, सारी जगह पे लगती है, उसमें करनी है। लेकिन इसको इंशाल्लाह जल्द कोशिश करेंगे कि हुकूमत वक्त इस पे काम कर रही है, जल्दी इंशाल्लाह हम जल्द करें। नहीं आपको रिजल्ट मिल जाएगा अब चंद दिनों में, मेरी 48 साल की उम्र में। नहीं आप जिद ना करें, मान तो लेना कभी, आपकी बात को मैं मान रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह और जल्दी वाली बात की बात नहीं कर रहा मैं, पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जल्द रिवर्स करेंगे। ये जो पहला सवाल मेरा, उसको भी उसकी प्राइस भी नीचे लेके जैसे ही वहां से इन्हीं को अली परवेज मलिक कोई काम सिखला करके मानेंगे आप? मैंने तो आपको ऑफर दी ना, आप आए ना जी, सिखला देंगे, आपको भी सिखला देंगे, आप आ जाएं। आप लागू हमने तो कोई नहीं कह रहे हैं आपको, तो मैं फौरन अनिल कपूर की तरह कहता मैं आ रहा हूं। नहीं लाइव होती तो लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इंशाल्लाह जल्द इसको मामला को सीधा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें होगा जरूर होगा सर। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, ये जल्दी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, और जल्दी में हालत ये है, अब्दुल्ला वाला लतीफा सुना आपने? दूसरी बात, अब्दुल्ला वाला लतीफा सुना? एक छोटी सी बात और भी कह दूं, मेरा भाई कहता है कि वो डमी वहाँ पे है, पार्लियामेंट है, सिंध में भी डमी पार्लियामेंट है, वहाँ पे भी तो बिस्मिल्लाह करें ना, डमी पार्लियामेंट क्यों बैठे हुए हैं ना भाईजान, छोड़ के उनको अपने लोगों को तो समझाए ना, कम से कम वहाँ से मरकज से भी, वहाँ से भी वापस घर आके बैठे, लोगों को सही मैसेज दे, सिंध से भी वापस आ जाए और उनको लोगों को बताए भाई ये डमी और जाली पार्लियामेंट है, तो हम तो वहाँ नहीं बैठे, हम आगे, तो हम अच्छा समझेंगे, एक अच्छा मैसेज को लोगों को जाओगा। हिम्मत करनी चाहिए लोगों को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मेरा सवाल फिर दोबारा बताएं। यही तो बात है जी सर, आप डमी पार्लियामेंट में क्यों बैठे हैं? देखें ये आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैं शरीफ आदमी हूं भाई। मुझे देखें आपको इसलिए कि अक्सर की बात करते हैं आप, ठीक है, आपने पूरा इलेक्शन कवर किया है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये पार्लियामेंट असल है या नकल है।
بات یہ ہے کہ ہم کراچی 100% ہم نے ون کیا تھا، اس میں سے 8-10 سیٹیں ہمیں دے دیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اس 8-10 سیٹوں سے بھی پیچھے ہو جائیں تو ہم اس 8-10 سیٹوں کے اوپر ہی سندھ میں صرف اگر اپوزیشن کر رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کر رہی ہے. لیکن مائک کے اوپر شور شرابہ کرنا اور اس کے بعد ساتھ جا کے بیٹھ جانا، معاملات کو حل نہ کرنا، اس کو اپوزیشن نہیں کہتے. سندھ کے اندر اپوزیشن صرف پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. ابھی جیسے سندھ کے پانی کے معاملات تھے، سندھ کے موٹر وے کے معاملات تھے، وہاں پہ وفاق کے اندر پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ ڈالا، ایم کیو ایم نے بھی ووٹ ڈالا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے اسپیچز تو سنی ہوگی کہ کس طریقے کے ساتھ ڈرامے بازی چل رہی تھی، تو میں چل رہی تھی. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سب ایک ہی ہیں. یہ 2 گورنر تیرے، 2 گورنر میرے، ٹھیک ہے. یہ طے شدہ فارمولہ ہے ہمارا، فارمولہ ہے نا. دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم نے حکومت گرانی ہے. ایک یہ جو رجیم چینج ہوا اس کے بعد یہ 2 گورنر تیرے، یہ 3 صوبے تیرے، 3 صوبے میرے، ٹھیک ہے. وہ ایم کیو ایم کو ایسے بیچاروں کو ساتھ میں وہ باندھ کے لٹکایا ہوا ہے گھما کے. یہ جو ہے نا، دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں، میرے بڑے بیٹے نے مجھے کہہ رکھا ہے کہ آپ نے بہت انورٹڈ قومات میں شرافت کے ساتھ پروگرام کرنا ہے، آپ نے غصہ نہیں ہونا اور آپ نے گرل نہیں کرنا. لیکن پھر بھی پوچھنا مجھے یہ تھا کہ آپ نے ایک قوت کا نام لیا ایم کیو ایم. آپ نے ابھی اس پہ تقریباً تنقید ہی فرمائی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں. بالکل ٹھیک، تھوڑی سی جتنی ہو سکتی. نہیں آپ اچھا، پیپلز پارٹی کا ایک دور تھا جس میں ایم کیو ایم نہیں مہاجروں کو ایک لفظ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا، نام نہیں لیتا حالانکہ میں لے سکتا ہوں کیونکہ وہ دنیا میں نہیں ہے، چوہے کہا تھا. اور اس کے بعد پھر ایک مورکۃ العرا آپریشن لانچ کیا گیا تھا. اپنا مطلب تھا، اپنا مفاد تھا تو آپریشن لانچ کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر حکومت میں آپ کو رہتے ہوئے بھی کچھ نظر نہیں آیا. کون لپیٹ میں آ رہا ہے، کون لپیٹ میں نہیں آ رہا، وہ سب چلتا رہا. اس کے بعد جب 2 قوتیں ملیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا. اس میں کہا گیا کہ جی ایم کیو ایم ایک فاسسٹ گروپ ہے، ایم کیو ایم فلانا ہے، ہم اس کے ساتھ کبھی بھی شیئرنگ نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد پھر چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ مطلب اس حکومت تک میں ان کے ساتھ آپ موجود ہیں. میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں پولیٹیکل کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایسے ہی کیا. سر ان کا گناہ تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن گناہ صغیرہ کا الزام میں آپ پر بھی عائد کر سکتا ہوں اور آپ اس کا جواب دیجئے کہ آپ کے دور میں بھی میرے ہینڈسم نے ان کو نفیس لوگ کہہ کر کے اور ان سے حکومت چلوائی تھی، اور وہ بھی 6 سیٹوں سے. اور وہ حکومت بھی اسی طرح سے جیسے وہ عبد النامی لنگڑا چلتا ہے اس طرح سے وہ بھی چل رہی تھی. اگر یہ اپائز زدہ ہے تو کچھ فرمائیے گا. دیکھیں عمران خان صاحب نے مخالفت کی تھی تو وہ الطاف حسین کی مخالفت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا الطاف انہوں نے حسین ایم کیو ایم کا نام استعمال کیا تھا. اور ایم کیو ایم کا مطلب صرف الطاف حسین نہیں، الطاف حسین مینلی تھا، لیکن الطاف حسین کے میری بات چمچے کرچے بھی تھے. میری پوری مکمل بات ہونے دینا کہ الطاف حسین جب تک ایم کیو ایم کا چیئرمین ہے یا بانی ہے، کچھ بھی ہے، تب تک ایم کیو ایم سے بات نہیں ہو سکتی. مائنس الطاف حسین ایم کیو ایم سے بات ہو سکتی ہے، مائنس زرداری پیپلز پارٹی سے بات ہو سکتی ہے. یہ الفاظ آن ریکارڈ میں آپ کو ان کا عمران خان صاحب کا ویڈیو آپ کو بھیج بھی دوں گا اس کی، کہ مائنس زرداری ان سے بات ہو سکتی ہے. دیکھیں ملک چلانے کے لیے جو دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے ایک، اس کو میں سیاسی جماعت نہیں کہوں گا نا، اگر تو وہ سیاسی جماعت نہیں کہوں گا اس کو ایم کیو ایم کو اس ٹائم پہ، کیونکہ کراچی میں ایک بھی سیٹ انہوں نے نہیں جیتی. اگر وہ ایک اس ٹائم نہیں کہوں گا، لیکن اس ٹائم وہ سیاسی قوت تھی نا. اچھا 6 تھی نا، 6 تھی نا اس اتنے کراچی کی 22 سیٹوں میں سے 6 تھی. 6 میں بھی 4 جیتی ہوئی تھی، 2 ریزرو تھیں، ٹھیک ہے. 6 کی 6 جیتی ہوئی نہیں تھی. اگر ایم کیو ایم اردو بولنے والوں کو مانتی ہے کہ جی ہم اردو بولنے والوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب نے جو حکومت بنائی تھی وہ اس کے اندر ایک ایم کیو ایم نہیں، ایک سیٹ والے کو بھی اپنے ساتھ لیا تھا. جو شخص جس بھی زبان کی نمائندگی کرتا ہے، کسی شہر کی نمائندگی کرتا ہے، تاکہ ایک وہ اس گورنمنٹ کے اندر آئے اور اپنے لوگوں کے مسئلوں کو حل کرے، اس بنا کے اوپر انہوں نے گورنمنٹ بنائی تھی. اچھا گورنمنٹ بنائی تھی، اور آج ایم کیو ایم 4 تھیں 6 تھیں،
ایک کراچی میں ووٹ بینک رکھتی تھی، میں اس بات کو مانتا ہوں، کیونکہ ان نے 246 کا الیکشن بھی ہم نے لڑا ہے اور بھی کراچی کے بہت سے الیکشن لڑے ہیں جو کہ ہم جینین ہارے ہیں۔ اگر آج ایم کیو ایم بالکل صفر پہ گئی ہے، وہ اس رجیم چینج میں عمران خان کے اگینسٹ جا کے جو کھڑی ہوئی ہے، تو پوری کی پوری قوم نے، پوری کی پوری کمیونٹی نے آج ایم کیو ایم کو چھوڑ دیا اور عمران خان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ کراچی کے اندر اگر نے 21 سیٹیں جیتی ہیں قومی اسمبلی کی، تو اس کے اندر جو اردو اسپیکنگ ایریاز ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پٹھان ہے، پنجابی ہے، یہ اردو اسپیکنگ ہے، سندھی ہے، انہوں نے صرف عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ دیا ہے، ذاتی کسی شخص کی کسی شخصیت کے اوپر ووٹ نہیں دیا اردو اسپیکنگ کمیونٹی نے۔ اور آج بھی آپ الیکشن کروا لیں، اردو اسپیکنگ کمیونٹی جو ہے اس کا ووٹ عمران خان کے پاس جائے گا۔ کوئی جتنا مرضی بن جائے، جو مرضی بول لے کہ جی یہ ہم آپ کو بچائیں گے، ہم یہ کریں گے، فلانا کریں گے، ڈمکانا کریں گے، مقامی غیر مقامی بہت ڈرامے بازیاں دیکھی ہیں ہم نے اس اسمبلی اجلاس کے اندر۔ یہ ان ڈرامے بازیوں سے ایم کیو ایم کا جو کھویا ہوا جو ساکھ ہے اس کی وہ بحال نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ ایک الزام ہے جو ایم کیو ایم پہ لگا ہے۔ ایم کیو ایم اس کا وضاحت بھی خود دے سکتی ہے ہمارے پروگرام میں شمولیت کے ذریعے، لیکن ایک یہاں مختصر سا وقفہ، پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی اکبر گجر صاحب، عظمہ بخاری صاحبہ کا ایک بیان میرے سامنے موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب سے بغض ہے، لاڑکانہ کے نوابوں کو عوام پر پیسہ لگتا دیکھ ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر پی پی کی کارکردگی اتنی قابل رشک ہوتی تو سندھ والے مریم نواز کے سندھ کے وزیر اعلیٰ بننے کی دعائیں نہ مانگتے۔ اچھا، لاڑکانہ کے نوابوں کو ہضم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال آپ لاڑکانہ کے نوابوں کی جانب سے سندھ کے اور بالخصوص کراچی کے عوام کا یہ استحصال دیکھنے کے باوجود بھی چپی سادھ کر کے اور اپنی نوکری کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا اس گناہ میں آپ برابر کے شریک اور رشتہ دار نہیں ہیں؟ نہیں، ہم دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اتحادی ضرور ہیں ایک دوسرے کے، سیاسی اتحادی ہیں، سارے لوگ ہوتے ہیں، سیاست میں چلتا ہے، لیکن جو ہمارا موقف ہے ہم ہمیشہ بتاتے ہیں لوگوں کو، سندھ حکومت کو ہمیشہ بتاتے ہیں، کراچی کی میئر کو کہتے ہیں، ان کی پوری ذمہ داروں سے کہتے ہیں ہمیشہ سے کہ آپ لوگ کام کریں۔ آج تو رل گیا ہے کراچی کو، دیکھیں نا ہم کراچی کے کیا حالت ہے، باقی تو سب کو چھوڑ دیں، پورے پاکستان کو چھوڑ دیں۔ جنرل نالج کا سوال ہے، اگر ایک آدمی، جنرل نالج ان کی بات نہیں کر رہا، اگر ایک آدمی نے اللہ رسول کی نہیں مانی تو وہ میری آپ کی کیوں مانے گا؟ نہیں، دیکھیں اللہ رسول کی نہیں مانی، دیکھیں چیزوں کو تو آنا ہے اپنی جگہ پہ، ٹھیک جگہ پہ لوگوں چیزوں کو جانا ہی جانا ہے۔ جب لوگ نہیں مانیں گے، طاقت کے باوجود، اقتدار کے باوجود، اختیارات کے باوجود بھی اگر اپنے لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے تو اس میں قصور میرا تو نہیں ہے۔ اب کل کو عوام جب آئے گی، لوگ فیصلہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا اس میں سے ساری چیزوں کا، خود بخود چیزیں سر آپ نے جو جملہ کہا ہے، خدا کی قسم مجھے پہلی دفعہ میں لائیو بتا رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں پہلے میں پوری بات کو سنیں، میری بات اتنی ہے کہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ ہمارے پہ اختیار نہیں ہے، ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے، کراچی میں سندھ میں رہا ہے، کبھی لوکل گورنمنٹ میں کوئی ہوتا تھا، سندھ گورنمنٹ میں الگ، وفاق میں الگ تھے۔ آج کوئی اس طرح کا آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں موجود نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کراچی میں کام کیوں نہیں ہو رہا۔ میں پورے سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کراچی کی بات کرتا ہوں، کراچی میں لوگ رہتے ہیں، لیکن آج لوگوں کو پینے کا پانی مل رہا ہے، لوگوں کو سیوریج کا نظام مل رہا ہے، لوگوں کو گلیاں مل رہی ہیں، روڈ مل رہے ہیں، کہاں پہ صفائی ستھرائی ہے، ہیلتھ کا نام ہے۔ سر نہیں، الیکشن میں نہیں، ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں، الیکشن کی تو بات نہیں ابھی کریں۔ رانا ثناء اللہ بھی جب بات کرتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مشکوک ہے، وہ جی بی الیکشن میں بات کرتے ہیں، آزاد کشمیر الیکشن نظر آتا ہے تو بلاول بھٹو جو ہیں وہ دائیں دائیں فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ بات نہیں کر رہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آزاد کشمیر ہو، جی بی ہو، سندھ کا الیکشن ہو، یہ حق بنتا ہے ان کے اوپر، ان کی ذمہ داری ہے، جو لوگ جیتے ہوئے ہیں، جو اقتدار میں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں ان کی حکومت ہے فرام 18 ایئرز سے تقریباً، تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کے یہ بنیادی کام کرے۔ اگر وہ بنیادی کام کرنے میں ناکام رہی ہے، ان کی اپنی لوگوں کی نااہلیاں ہیں، ان کی غلطیاں ہیں، لاپرواہیاں ہیں، کرپشن ہے، کسی جگہ پہ بھی جو بھی غلطیاں، اس کو ان کا کام ہے کہ ان کو وہ ٹھیک کریں۔ نہیں ٹھیک کریں گے تو عوام نے تو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، لازمی کریں گی، عوام کھڑی ہوگی ضرور، اپنے حق کے لیے کھڑی ہوگی۔ آج پینے کا پانی لوگوں کو، اتنا بڑا میگا ہمارا شہر ہے پاکستان کا، سب سے بڑا شہر ہے، سب سے بڑا میں کہتا ہوں شہر پاکستان کا کراچی ہے، جو 70% ریونیو کلیکٹ کرتا ہے، ہمارے ٹیکسز دیتے ہیں، ہمارا حق نہیں ہم کو
हैं ना, मुराद अली शाह असेंबली में खड़े होकर के तकरीर कर देते हैं कि ये कौन है, कौन कहता है? कौन कहता है? मुराद अली शाह ने असेंबली में तकरीर करते हुए ये बात नहीं कही है। उसमें उन्होंने कह रही, देखिए उनका काम बनता है, लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं है चीजें, कब तक करेंगे इस चीजों को लेके चलेंगे, कब तक? 18 साल तो इंतसाल करते रहेंगे, लेकिन 18 साल हो गए अब लोगों को तो विफाक के हाथ में। अज़मा बुखारी ने क्या कहा? वैसा मुझे जनरल नॉलेज, आप पॉलिटिकल एक प्लेयर हैं, ये मुझे बताइएगा 18वीं तरमीम के नाम की एक चीज़ मौजूद है, और अगर विफाक को ये महसूस होता है कि 18वीं तरमीम ही कराची को डिप्राइव करने की एक वजह है या बहुत सारी चीज़ों में से एक वजह है, तो 18वीं तरमीम की जो मुतनाज़ा शिक़ें हैं उनको क्या इर्रिवर्सिबल है? वो क्या अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह खुदाई फरमान है कि जिसको वापस नहीं किया जा सकता? क्या उनका नुज़ूल हुआ था कि जिसको हाथ लगाते हुए डर लगता है? क्या ऐसी मामला है? कभी किसी को आगे कर दिया जाता है कि जी क्या वो विफाक हमें गोद में ले ले, और कभी विफाक जो है वो जाकर के कोने पे वो लिहाफ ओढ़ कर सो रहा होता है, और इधर देखते हैं तो फिर वही पीपल्स पार्टी जीत गई है। यहाँ तो अपना बुरा हाल है। यहाँ मुर्तज़ा वहाब की आप देखें, वो एम्बुलेंस साइकिल वाली एम्बुलेंस चला रहा है, और ये बता रहे हैं कि ये विजन है, ये विजन है यार, जिसका विजन साइकिल वाला हो वो आदमी, हाँ वो भी एम्बुलेंस, माशाल्लाह, वो आदमी हम पे लदा हुआ होगा, तो फिर हमारे साथ क्या होगा? नूरुल आरफीन भाई, आवाम इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज है ना, तो वो आवाम जब सोशल मीडिया पे ये टीवी पे जलसे देखती है, इधर से मरीम नवाज़ साहिबा वो पीपल्स पार्टी को रगड़ रही होती हैं, उधर से बिलावल नून लीग को रगड़ रहा होता है, दोनों की बड़ी ज़बरदस्त फाइट चलती है। जिस दिन इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे। यही आवाम परेशान है। अब आप मुझे बताएं, जीबी में भी ये, पाकिस्तान के फेडरल के अंदर भी ये, अब आप 3 सूबों की इस टाइम पे पाकिस्तान में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, 2 सूबों की जहाँ गवर्नमेंट नहीं है वहाँ उनके गवर्नर हैं, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर उनका है, वज़ीर आज़म नहीं है तो चेयरमैन सेनेट उनका है, बराबरी के ऊपर बांटा गया है सब कुछ। लेकिन जलसे, जलसे सुने आप, लड़काना की सड़क भी याद आएगी, लाहौर का गटर भी याद आएगा। WWF की वो रेसलिंग है जिसमें पता होता था कि कौन जीतेगा, ये वो वाली कहानी। तो अवैस बड़ा एक माशाल्लाह समझदार, पढ़ा लिखा यंग मैन है, PTI का MP है माशाल्लाह, मुझे देख के बड़ी खुशी होती है इनको। एक सॉफ्ट स्पोकन है, एक अच्छी बात करता है। लेकिन मैं साथ साथ थोड़ा सा बता भी दूँ मैं अपने भाई को कि देखो बात इतनी है कि तो फिर क्या करना चाहिए हमें। अगर GB में इलेक्शन हुए तो हमने बाद में बैठ के क्या इन वाला काम तो नहीं करना हमने कि हम तुम्हें जेल से घसीटते हुए ले आएंगे, हम तुम्हें एयर कंडीशन तुम्हारे बंद कर देंगे, तुम्हें हम ये दोनों जमातें अपोजिशन के लिए बनी नहीं है। देखो सियासत में ऐसा नहीं होता, मेरी बात सुन ले, सियासत में ऐसा नहीं होता कि आप ठीक है जब इलेक्शन हो रहे, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा है, उनका मंशूर है, उनका लोगों को बात करनी, उन्होंने बात करने के बाद आपने वो जंग जारी नहीं रखनी। देखिए ये पूरी दुनिया में किसी भी फोरम पे आप जाएंगे तो उन्होंने ठीक है जो जीत गया आए, हमने उनको कहा कि हुकूमत बनाए GB में। हमने तो 2018 में भी 13 में भी ये किया था, हमने तो साबित किया है कि KPK में वहाँ पे इमरान खान ने ज़्यादा सीटें जीती थी 2013 में, हुकूमत हम बना सकते थे। वहाँ पे फजलुर रहमान था, आज़ाद थे, मुस्लिम लीगी लोग थे, तो मैं कायद मियाँ नवाज शरीफ ने तो ये कहा कि वहाँ PTI जीती या PTI को ओपन ऑफर दें और वो हुकूमत बनाए। हमने कोई हर्डल्स, कोई बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, ये तारीख है। यहाँ पे सिंध से पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा सीटें ली थी, वहाँ से आ सकती थी। सुन तो ले सर, पूरी बात सुन प्लीज़। इस वजह से कि हमने पूरी जगह पे ये कोशिश की है कि जो जमहूरियत की जो मामलात है उनको जिनका हक बनता है जीत के आए तो आने दो। सर वाइंड अप की कॉल आ गई मुझे। 2013 के बाद 14 में फिर खान साहब निकल पड़े वहाँ से, फिर वो उंगली लेके, किन की उंगली थी वो आपको पता है किन की थी? पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। आप बताइए। इसकी उंगली खड़ी होने वाली थी, नहीं जरा वो याद करवा देना। वो फिर खान वहाँ से लाहौर से निकले उंगली लेके, वहाँ से उंगली लेके चलते चलते आज उंगली लेके वहाँ पे जेल में बैठे हुए हैं। तो इंतशार डालने में तो सबसे बड़ा सर, मैं 17 सीटों पे वजीर आज़म बना दिया, अभी सुने, ये वो उंगली थी। अच्छा वो बना दिया तो फिर उंगली तो पहले आपने ली थी ना, फिर आप लोगों ने ली थी, ना लेते उंगली तो उस जिसका इंजाम उंगली लेने का यही होता है। फिर आपने इंतशार डाला इस मुल्क में, वहाँ 126 दिन धरना दे के क्या मैसेज आपने दिया लोगों के साथ? आपने क्या किया? लोगों के इखलाकियात को बिगाड़ा आपने, वो बातें की वहाँ पे जो कि इस कौम के किसी भी लीडर को नहीं करनी चाहिए। वहाँ खड़े होकर आपने लोगों को गालम गलोच का कल्चर आपने दिया, आपने लोगों के साथ खानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद किया। सर इसका आज समझ जाए, देखिए मैं आज बताऊं, आज ही समझ जाएं, आज भी समझें, ये पढ़े लिखे लोग इसमें PTI में भी आज मौजूद है, अच्छी सोच के लड़ाइयों से झगड़ों से सियासत नहीं चल सकती। शऊर लेकिन फिर वहीं जाना, अगर नहीं करेंगे तो वहां लेके जाना। शौर दिया पागलपन का, बेवकूफ़ी का, बदतमीजी का, गालियों का, ये शौर दिया इमरान खान साहब। अगर वो लीडर होता तो वो क्या कहता है कि गवर्नर हाउस में बाहर बलडोजर खड़े होंगे, बस आप फेर देंगे। देखें, मुझे जवाब देने दें प्लीज प्लीज। 80%
پاکستانیوں کی چوائس عمران خان تھی. اگر عمران خان نے کنٹینر میں کھڑے ہو کے گالیاں دی ہوتی, نازیبا الفاظ ادا کیے ہوئے ہوتے, تو اس کے اوپر لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اگر آپ ہمیں 18 میں کیا ہوا تھا, ہمیں کلچر اگر آپ سکھائیں گے تو یہ وہی کلچر ہے کہ اس سیاست کے اندر ذاتیات کو لانے والی نون لیگ ہے. بے نظیر کی جس طریقے کے ساتھ تصویریں پھینکوائی گئی تھیں اور جس طرح اخباروں میں اشتہارات چھپوائے گئے تھے, یہ آپ کو اور ہمیں پورے پاکستان کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے. آج آپ کا جتنا بھی سیاسی دشمن تھا, آج اس کی بیوی کو تو آپ کم از کم جیل نہیں ڈالتے. خان صاحب نے کچھ بھی کیا تھا, آپ پہ احسان کیا تھا, جعلی رپورٹ کے اوپر نواز شریف کو اس ملک سے باہر جانے دیا. جعلی رپورٹ کے اوپر یہ احسان تو خان صاحب کا آپ کا مسئلہ مانے کہ اتنا ہی رہنے دیتے ہیں, بات بہت آگے نکل جائے گی. کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا تھا, بیوی